الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک نسب۔ اس سلسلے میں آپ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک نسب کو سماعت فرماتے ہیں، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر آپ کا سلسلہ نسب جو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے آپ کا مبارک نسب سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر آپ کے 7ویں پشت کے جد اعلیٰ یعنی حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک باضابطہ بیان کیا تھا، اور ان کے مختصر حالات، واقعات اور کچھ ان کی زندگی کے مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں آپ کے 8ویں پشت کے جد اعلیٰ یعنی 8ویں پشت کے وہ بزرگ جن سے آپ کا نسب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے، بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن سے سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک نسب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے، ان کے والد ماجد ہیں سید عبداللہ ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ بھی بڑے عابد و زاہد تھے، بڑے عبادت گزار تھے، اور ان کے بارے میں کمال کی بات پڑھی کہ آپ تہجد کے عادی تھے اور بڑی کثرت کے ساتھ نماز تہجد ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور کمال کی بات مدنی چینل کے ناظرین، اور یہ بات آپ کی کرامت پر دلالت کرتی ہے کہ آپ نماز تہجد کی 2 رکعت نفل میں پورا قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے۔ پورا قرآن مجید 2 رکعت نفل میں ختم کر لیا کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے؟ ہم سے جناب 20 رکعتیں تراویح کی بڑی مشکلوں سے پڑھی جاتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ان کی کرامت تھی، اور کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سواری پر سوار ہوتے، ایک پاؤں رکاب میں ہوتا اور دوسرا پاؤں رکاب تک پہنچنے بھی نہ پاتا تھا کہ آپ پورا قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کرامت تھی، اور کرامت وہی ہوتی ہے جو عقل میں نہ آئے، جو عقلوں کو عاجز کر دے۔ تو یہ اللہ والے بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 2 رکعت نماز تہجد میں آپ پورا قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے۔ روزانہ قرآن مجید ختم فرما رہے ہیں، تو ایک مہینے میں آپ 30 مرتبہ قرآن مجید ختم فرما لیا کرتے تھے۔ کیا شان ہوگی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان جد اعلیٰ کی۔ دن بھر ذکر الہی عز و جل میں مشغول رہتے تھے، اور 2 شنبہ یعنی پیر شریف اور جمعہ کو، جمعۃ المبارک کے دن کو واعظ فرمایا کرتے تھے، بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے 5 شہزادے ہوئے، اور آپ کی ولادت 103 سنہ ہجری میں ہوئی، اور آپ کی وفات 156 سنہ ہجری میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حضرت سید عبداللہ ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد ہیں حضرت سید عبداللہ محض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ سید عبداللہ محض رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدنی چینل کے ناظرین امام علی مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے، اور امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں۔ کیا شان ہوگی کہ آپ امام علی مقام امام حسین کے نواسے ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ پوتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ
حضرت سید عبداللہ محض کی والدہ ماجدہ امام علی مقام کی شہزادی فاطمہ بنت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ کے والد ماجد حسن مثنی بن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 70 ہجری آپ کی ولادت ہے۔ آپ نجیب الطرفین تھے، یعنی آپ حسنی حسینی سید ہیں، والدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، اور والد ماجد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، تو نجیب الطرفین ہوئے، یعنی حسنی حسینی سید۔ اس نسبت سے پوری دنیا آپ کا ادب کیا کرتی تھی، آپ سے عقیدت کے ساتھ پیش آتی تھی۔ بڑے اخلاق و کردار کے مالک تھے، اور اخلاق و کردار میں ایسے اعلیٰ منصب پر فائز تھے کہ تمام نقائص سے مبرہ تھے، پاک و صاف تھے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ میں یہ عیب ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ میں یہ نقص ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ میں کوئی کمی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو محض کا نام دیا، میم حا ضاد، عربی میں بولیں تو ضاد، محض کا نام دیا۔ اور محض کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو بالکل پاک و صاف ہو، جو بالکل خالص ہو، جو نقص و عیب سے پاک و صاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نقائص سے، ظاہری عیوب سے، باطنی عیوب سے پاک و صاف بنایا تھا، مبرہ فرما دیا تھا، تو اس لیے آپ کو سید عبداللہ المحض کہا جاتا ہے، یعنی وہ سید عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ بڑے ہی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اعلیٰ کردار کے مالک تھے، اور لوگ عقیدت سے پیش آتے تھے، نجیب الطرفین تھے، حسنی حسینی سید تھے۔ 70 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ نور الابصار کی روایت میں ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے حد درجہ مشابہ تھے، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صورت میں ملتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، بڑا پیارا مدنی پھول ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگ اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں سب سے برتر و بالا سمجھے جائیں، سب سے اچھے سمجھے جائیں، لوگ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں بھی دیکھا جائے تو اس طرح کی خواہش رکھنے والے کثیر افراد آپ کو ملیں گے کہ میرا لباس سب سے اچھا ہو تاکہ مجھے سب اچھا سمجھیں، میرا گھر ہو تو میرا گھر سب سے اچھا ہو تاکہ مجھے سب فخر کی نگاہ سے دیکھیں، میرے پاس گاڑی ہے تو گاڑی سب سے اچھی ہو، لیٹسٹ ماڈل کی ہو، تو میں اچھا سمجھا جاؤں، میرا لباس اچھا سمجھا جائے، میرے بچے اچھے سمجھے جائیں، میرا گھر اچھا سمجھا جائے، میرا مکان اچھا سمجھا جائے۔ آپ کا مدنی پھول دیکھیے، حضرت سید عبداللہ محض رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جد اعلیٰ ہیں، جن سے سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک نسب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں سب سے برتر و اعلیٰ سمجھا جائے، لوگ اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ انہیں دنیا میں سب سے بالا، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا سمجھا جائے، لیکن میں از خود یہ خواہش رکھتا ہوں کہ تمام مخلوق کو برتر و اعلیٰ سمجھوں اور مجھے کمتر سمجھا جائے۔ کیسی عاجزی ان کی ساری ہے۔ 18 رمضان المبارک 145 سنہ ہجری میں خلیفہ منصور کے قید خانے میں آپ کا وصال ہوا، اور یہ وہی قید خانہ ہے کہ چند برس کے بعد اسی قید خانے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حالت سجدہ میں وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پھر آپ کے والد ماجد ہیں حضرت سید حسن مثنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 10ویں پشت میں جا کر جد اعلیٰ ہیں، 10ویں پشت کے بزرگ ہیں، جن سے سیدی غوث اعظم کا نسب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ حضرت سید حسن مثنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امام حسن کے جگر گوشے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، نور نظر ہیں، صورت و سیرت میں اپنے والد ماجد امام حسن کے مشابہ تھے، اور آپ کا حسن و جمال دیکھ کر امام حسن کا تصور آنکھوں میں گھوم جایا کرتا تھا، امام حسن کا نقشہ آنکھوں میں گھوم جایا کرتا تھا۔ آپ اس قدر اپنے والد ماجد سے ملتے تھے شکل و صورت میں، اسی وجہ سے آپ کو حسن مثنی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے حسن،
حسن مثنیٰ یعنی دوسرے حسن، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے چونکہ آپ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، کیونکہ آپ بیٹے تھے اور عموماً بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو حسن مثنیٰ کہا جاتا تھا کہ آپ کو دیکھ کر گویا کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوتی تھی، کیونکہ آپ کا نقشہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجے ملتا تھا۔ 97 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کے وقت آپ کی عمر شریف 10 برس کی تھی۔ حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ماجد ہیں امام حسن، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان کے دادا ہوئے، تو اپنے دادا جان کی شہادت کے وقت ان کی عمر 10 برس تھی، 10 سال کے تھے۔ حسن مثنیٰ شہزادے ہیں امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام حسن کی شان سے کون واقف نہیں ہے؟ نواسہ رسول ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مہکتے ہوئے پھول ہیں، گلشن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پھول ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نور نظر ہیں، اور بڑے شہزادے ہیں امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ 15 رمضان 3 ہجری آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، اور آپ کے چھوٹے بھائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابن سعد نے عمران بن سلمان سے روایت کی ہے کہ حسن سے پہلے ابن سعد یہ روایت کرتے ہیں کہ حسن نام، حسن اور حسین یہ دونوں نام اہل جنت کے ہیں، ان شہزادوں سے پہلے دنیا میں کسی کے نام حسن اور حسین نہ ہوئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسن رکھا، اور یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ مشابہ تھے امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ دنیا میں سب سے پہلے حسن نام آپ کا ہوا، دنیا میں سب سے پہلے حسین نام آپ کے چھوٹے بھائی کا ہوا۔ حسن و حسین یہ دونوں نواسہ رسول ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاندھے پر امام حسن کو لیے ہوئے فرماتے تھے، مولا کریم میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ یعنی امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر سواری کرواتے، اپنے کندھوں پر بٹھاتے، اور یہ فرماتے کہ مولا میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ کیا شان تھی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور امام حسین کو گود میں لیے ہوئے فرما رہے تھے، دونوں نواسوں کو اپنے گود میں لیے ہوئے تھے، اور فرما رہے تھے مولا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میرے نواسے ہیں، میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ، اور جو ان سے محبت کرے، جو ان سے الفت رکھے، جو ان سے محبت کرے، اے مولا تو بھی اس سے محبت فرما، تو بھی اس سے محبت فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ آج کائنات کے چپے چپے میں، دنیا بھر میں آپ کو امام علی مقام امام حسین، امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان سے الفت رکھنے والے ملیں گے، کیونکہ میرے سرکار کی دعا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت رکھے تو ان سے محبت فرما۔ بڑی شان ہے، اور یہ بات بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ سنتے چلیں کہ امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سر سے سینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے تھے، حضور کے مشابہ تھے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سینے سے پاؤں تک، قدم تک یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھے۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اس کی طرف سید اعلیٰ حضرت نے بھی اشارہ فرمایا۔ وہاں لکھا ہے کتابوں میں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شوق ہوتا کہ حضور کی زیارت کریں، حضور کا وصال ہو گیا تھا، وصال ظاہری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما لیا تھا،
اب جب صحابہ کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو یہ شوق پیدا ہوتا اور یہ تمنا ہوتی کہ ہم حضور کا جلوہ دیکھ لیں، تو وہ ان دونوں شہزادوں کو بٹھال دیا کرتے تھے، ان دونوں شہزادوں کو ایک ساتھ بٹھاتے تھے، چونکہ امام حسن سر سے سینے تک حضور کے مشابہ تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سینے سے قدم تک حضور کے مشابہ تھے، تو جب دونوں مل کر بیٹھتے تھے تو شکل پاک مصطفیٰ بن جایا کرتی تھی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان دونوں کی صورت میں دیدار کر لیا کرتے تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ توأم کہتے ہیں جڑواں بچوں کو، جو بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں توأم۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ استعارہ لیا کہ خط توأم یعنی ایک طرح کے دو خط۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب تو بڑی ترقی ہو گئی ہے، کوڈ ورڈ استعمال ہوتے ہیں اور جناب پاس ورڈ استعمال ہوتے ہیں اور موبائل میں اپنی راز کی باتیں، لیکن پہلے خط کا سلسلہ ہوتا تھا، قاصد کے ذریعے خط پہنچایا کرتے تھے۔ اب اگر کسی کو راز کی بات کرنی ہوتی تھی اور یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کوئی خط میرا پڑھ لے گا، اگر کسی نے پڑھ لیا تو راز نہ رہے گا، تو اب وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک طرح کے دو ورق لیتے، خط کا آدھا مضمون ایک ورق میں لکھتے اور خط کا آدھا مضمون دوسرے ورق میں لکھتے، اور ایک ورق کو پہلے روانہ کر دیتے، جب وہ ورق اس کے پاس پہنچ جاتا، اب سمجھ میں تو کچھ آ نہیں سکتا کیونکہ آدھا مضمون تو دوسرے ورق میں، یعنی مثال کے طور پر اگر کتاب ہے، لفظ کتاب، تو کاف اور تا کو ایک ورق میں ایک حصے پہ لکھتے، ایک کاغذ پہ لکھتے، اور الف اور با کو ایک کاغذ پہ لکھتے۔ جب ان دونوں خطوں کو ملایا جاتا پھر کچھ سمجھ میں آتا کہ لکھا کیا ہے، کیونکہ راز کی بات کرنی ہوتی اور یہ اندیشہ ہوتا کہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو راز نہ رہے گا۔ تو اس طرح اس زمانے میں قاصد کے ذریعے دو ایک جیسے خطوں کو بھیجا جاتا تھا۔ پہلے ایک خط کو روانہ کرتے تھے جس میں خط کا آدھا مضمون ہوتا تھا، پھر دوسرے خط کو روانہ کرتے تھے جس میں الگ مضمون ہوتا تھا، آدھا مضمون ہوتا تھا۔ اب جب پڑھنے والے کے پاس جس کو بھیجا جا رہا ہوتا تھا اس کے پاس دونوں خط پہنچتے اور دونوں ورق پہنچتے، جب وہ ملا کر پڑھتا تو سمجھ میں آتا کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس سے استعارہ لیا کہ گویا کہ یہ دونوں شہزادے خط توأم ہیں، اور نور کے ورقے پر گویا کہ ان دونوں کی تصویر اس طرح بنی ہوئی ہے کہ شکل پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیا ہے، کیونکہ دونوں حضور کے مشابہ تھے۔ اور جب یہ دونوں شہزادے آپس میں بیٹھتے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تصویر گویا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے ہوتی تھی اور وہ دیدار کر لیا کرتے تھے۔ کیا شان تھی ان حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ اللہ ہمیں بھی ان سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ اپنے تمام مال کو راہ خدا عز و جل میں خیرات کر دیا۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنا سارا کا سارا مال راہ خدا عز و جل میں خیرات کر دیا، سب کچھ دے دیا، کیونکہ سخیوں کا گھرانہ تھا، اور سخی تو پھر سخی ہوتا ہے۔ اور اہل بیت کی سخاوت کی کون کس طرح مثال دے سکتا ہے؟ اہل بیت کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ ان کی تربیت کسی اور نے نہیں بلکہ خود براہ راست مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی، تو پھر اہل بیت کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ تو امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنا سارا کا سارا مال راہ خدا میں صدقہ کر دیا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ اپنا آدھا مال راہ خدا میں صدقہ کیا۔ اور وہ کیسے کیا؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ کیفیت دیکھیں، میرے مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آدھا مال صدقہ کس طرح کیا
کہ اپنا پورا آدھا آدھا مال راہ خدا میں دیا، یہاں تک کہ اگر 2 جوتے تھے، 2 مبارک جوتے تھے تو ایک رکھ لیا ایک دے دیا، ایک رکھ لیا ایک دے دیا، 2 موزے شریف تھے تو ایک موزہ رکھ لیا ایک موزہ دے دیا، اس طرح ہر چیز کو آدھا آدھا کر کے آدھا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ کیسی سخاوت تھی۔ یہ آج واقعات جو ہم سنتے ہیں، یہ الفاظ یہ زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں، لیکن عملاً اور پریکٹیکل اس کو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بخیل ہوتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے، وہ جہنم کے قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے قریب اور جنت سے دور ہوتا ہے۔ تو سخاوت کیجیے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم باللیل رات میں، والنہار اور دن میں، سرا چھپا کر، وعلانیۃ اور سب کے سامنے خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے جو وہ خرچ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مقام ہے، حضور نے بارہا ان دونوں شہزادوں کی تعریف فرمائی، برملا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صحابہ کرام کے سامنے، اور حسن و حسین دونوں شہزادے آتے ہیں، حضور کے مبارک زانوؤں پر بیٹھ جاتے ہیں، حضور کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، حضور ان کو چوما کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، یہ حسن اور حسین جنت میں میرے 2 پھول ہیں، جنت میں میرے 2 پھول ہیں۔ سیدی اعلیٰ تو فرماتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ آپ کی تحمل مزاجی، بردباری، قوت برداشت بھی لاجواب تھی۔ مروان جو کہ اہل بیت پر بڑا ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اور یہ اچھا شخص نہیں تھا مروان، اور امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کا سلوک بہت ناروا تھا۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ سنیں اور سن کر اس سے جو مدنی پھول میں دینا چاہتا ہوں وہ حاصل کریں۔ اتنا اعلیٰ اخلاق تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنی بردباری، اتنا حلم، صبر، تحمل، برداشت، اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب کرے۔ تو جب آپ کا وصال ہو گیا تو یہ مروان آپ کے جنازے کے پاس آیا اور زار و قطار رونے لگا۔ کون تھا؟ جو دنیا میں، جو زندگی میں آپ سے ناروا سلوک کرتا تھا، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ انتقال کے بعد جنازہ موجود تھا، جنازے پہ آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، زار و قطار رونے لگا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب تو آ کر رو رہا ہے، اور تو امام علی مقام امام حسن میرے بھائی جان کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتا تھا، اب کیوں رو رہا ہے؟ تو انتہائی برا سلوک کرنے والا تھا، اب ان کے جنازے پر آ کے رو رہا ہے، ان کے جنازے پر آ کے رو رہا ہے۔ تو اس نے کہا، ایسے شخص پر کیوں نہ روں کہ جس کا صبر اتنا تھا کہ جو اس پہاڑ سے زیادہ بردبار تھا، اس پہاڑ سے زیادہ صبر کرنے والا تھا، اس پہاڑ سے زیادہ، پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں اس شخص پر کیوں نہ رہوں جس کا حلم اس پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا، جس کا تحمل اس پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ گویا کہ یہ ایک طرح سے دشمن تھا اور ناروا سلوک کرنے والا تھا، لیکن اس نے بھی آ کر اعتراف کیا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی حلم پر، آپ کی تحمل مزاجی پر۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہزادے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے۔ جی ہاں، آپ کے والد ماجد مولا علی شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور مولا علی کی ذات سے کون واقف نہیں ہے۔ امام حسن تک حضور سیدی غوث اعظم، ہم سب کے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک نسب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے قدموں میں جا پہنچتا ہے۔ تو امام حسن ہمارے سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 11ویں پشت کے جد اعلیٰ ہیں، 11ویں پشت کے بزرگ ہیں، اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک نسب امام حسن تک 11 واسطوں سے پہنچتا ہے، اور امام حسن سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل کی اصل ہیں۔ کیا پیارے جملے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مولا علی کی شان میں بیان کیے ہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور کی مبارک نسل کی اصل ہیں، کہ ان کی ذات سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نسل چلی ہے، یعنی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مولا علی کی جو اولاد ہوئی، وہاں سے سید زادوں کا ایک سلسلہ چلا، اور آج دنیا بھر میں سادات کرام پائے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے 30 سال چھوٹے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ بعض نے کہا کہ سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پر ایمان لائیں، بعض نے کہا سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر ایمان لائے، بعض نے کہا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر ایمان لائے، بعض نے کہا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے، اور بعض نے کہا کہ بلال حبشی، بعض نے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ تو اختلاف تھے، مختلف اقوال تھے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسئلہ حل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ بڑوں میں سب سے پہلے، آدمیوں میں سب سے پہلے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور بچوں میں، لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مولا علی پیدا ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو غسل ولادت دیا، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو نہلایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں غسل ولادت۔ کس نے دیا؟ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کو غسل ولادت دیا، اور مولا علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل وفات دیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت فرمائی تھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کہ مجھے غسل دینا ہے تو تم نے دینا ہے۔ حضور نے آپ کو غسل ولادت دیا، اور آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل وفات دینے کا شرف حاصل کیا۔ مولا علی کی پرورش ہوئی حضور کی بارگاہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی پرورش فرمائی، حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے اکثر اوقات، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوئی آپ کے چچا ابو طالب کے گھر میں۔ تو یہ شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف لائے، ہجرت کا حکم ہوا اور مدینے میں تشریف لائے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا، رشتہ مواخات قائم فرمایا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مہاجر و انصار کو بھائی بھائی بنا رہے تھے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس وقت موجود نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے اور آپ نے دیکھا کہ مہاجر و انصار کو حضور نے بھائی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا،
اور میرا سرکار نے کسی کو بھائی نہیں بنایا، رسول اللہ نے میرا کوئی بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، نہ کسی کو میرا بھائی بنایا۔ تو آپ رونے لگے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے۔ کیا شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی دین و دنیا میں تو میرا بھائی ہے۔ غم کیوں کرتے ہو؟ کسی کو بھائی نہیں بنایا تو کیا ہوا؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دین و دنیا میں میرا بھائی ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت علی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھائی فرمایا، اور آپ رشتے میں بھی حضور کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ادب دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں رہ کر گزاری، اور رشتے میں بھی آپ چچا زاد بھائی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کو کہا کہ تم دین و دنیا میں میرے بھائی ہو۔ تو کیا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ اجازت مل گئی کہ وہ حضور کو اپنا بھائی کہیں؟ ثم معاذ اللہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ادب دیکھیے کہ آپ رشتے میں چچا زاد بھائی، حضور آپ کو بھائی فرما رہے ہیں کہ تم دین و دنیا میں میرے بھائی ہو، لیکن آپ نے جب بھی حضور کو پکارا تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا، یا رسول اللہ کہہ کے پکارا۔ کیسا ادب ہے؟ ادب ہمیں مولا علی کی بارگاہ سے تو ملا، صحابہ کرام سے تو ملا، ایسی محبت تھی صحابہ کرام میں آپس میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تو حد درجہ محبت تھی، سب کچھ حضور پر قربان کر دیا، اور یہی کہتے تھے گویا کہ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ جذبات ہوتے تھے صحابہ کرام کے، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اعزازات سے نوازا، بڑے اعزازات عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک میں آپ کو مدینے میں بچوں اور خواتین کے لیے امین چھوڑا کہ تم یہاں ان کے پاس ٹھہرو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اے علی تیرا مجھ سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ ہارون علیہ السلام نبی تھے لیکن تم نبی نہیں، کیونکہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی۔ اور یہ تعلق اس وجہ سے بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی طور پر اعتکاف کرنے جا رہے تھے تو حضرت ہارون کو اپنی قوم میں امین بنا کر، اپنا نائب بنا کر چھوڑ کر گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو مولا علی کو بچوں اور خواتین کی حفاظت کے لیے اپنا نائب بنا کر، امین بنا کر چھوڑ کر گئے، اور ارشاد فرمایا کہ تیرا تعلق میرے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا، لیکن وہ نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو، میری امت کے ولی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کی امت میں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں قاسم ولایت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ کوئی ولی اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس کی ولایت کی سند عطا نہ فرما دیں، مولا علی جس کو اجازت مرحمت نہ فرمائیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، بڑا پیارا فرمان ہے، ان لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ اے علی تم سے مومن نفرت نہیں کر سکتا اور منافق محبت نہیں کر سکتا۔ مومن کے دل میں تیرا بغض جمع نہیں ہو سکتا اور منافق کے دل میں تیری محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ مومن تجھ سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کر کے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اگر میں کسی منافق کے آگے دنیا بھر کا خزانہ رکھ دوں تب بھی وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، کیونکہ میرے آقا نے مجھ سے فرمایا کہ منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اور اگر میں کسی مومن کی ناک پر تلوار ماروں تب بھی وہ مجھ سے نفرت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ مومن وہ ہوگا جو مجھ سے محبت کرے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا ایک معیار اور ایک کسوٹی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات کو بنایا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں کل یہ علم، یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائے گا، اور اللہ اور اس کا رسول، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب سارے صحابہ کرام دوسرے دن صبح جمع ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ عرض کی حضور وہ تو آشوب چشم میں مبتلا ہیں، آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں،
آنکھوں میں درد ہے اور کچھ کمزوری ہے، نکاہت ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کو بلاؤ۔ آپ نے اپنا مبارک لعاب دہن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے آنکھوں میں ڈالا، جس سے آشوب چشم کا مرض ختم ہو گیا، اور پھر آپ نے خیبر کا دروازہ اکیلے تنہا اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اللہ نے آپ کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔ صحابہ کرام کا آپ سے بڑا عقیدت بھرا تعلق تھا، بالخصوص آپ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر تمام صحابہ اہل بیت سے، اور بطور خاص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اور حسنین کریمین سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور مولا علی بھی سیدنا صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے، عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا اور دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بڑا پیارا واقعہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، آپ توجہ سے سنیں۔ دیکھ کر مسکرانے لگے تو مولا علی نے عرض کی کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے مسکرایا کہ مجھے حضور کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، کل بروز قیامت پل صراط سے وہی سلامتی کے ساتھ گزرے گا جسے تم گزرنے کی اجازت دو گے، جسے تم گزرنے کا پروانہ دو گے، وہی سلامتی سے گزرے گا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ سن کر مسکرانے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، آپ کیوں مسکرائے؟ کتنا پیارا عقیدت بھرا، محبت و بھرا انداز ہے۔ تو آپ نے عرض کی کہ میں اس لیے مسکرایا کہ مجھے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ کہا کہ کیا؟ کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، گزرنے کی اجازت اسی کو دینا، پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرنے کی اجازت اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ اللہ اکبر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو۔ تو صحابہ کرام کو بڑا محبت و بھرا انداز تھا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی تو شان ہی بڑی نرالی ہے۔ آپ کا ادب رسول، اس کا بہت پیارا اور بڑا مشہور واقعہ تقریباً سیرت کی کتابوں میں قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اس کو ذکر کیا۔ سیرت رسول عربی جو ہمارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس میں یہ واقعات ذکر کیے ہیں۔ آپ کتابیں خریدیں، ذہن نصیب پڑھیں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کو آپ بارہا پڑھیں کہ جب مقام صحبہ میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی گود میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر ادا فرما لی تھی، لیکن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی تھی کہ سورج ڈوبنے لگا۔ سورج ڈوبنے لگا، یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے کہ میری نماز کا کیا ہوگا، نماز کا وقت جا رہا ہے، لیکن یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ اگر میں نماز کے لیے اٹھتا ہوں تو حضور کی نیند میں خلل آئے گا، اور یہ بے ادبی علی سے برداشت نہیں ہو سکتی، یہ بے ادبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے حضور کو نہ جگایا، یہاں تک کہ نماز قربان کر دی۔ سورج ڈوب گیا، نماز قربان کر دی۔ کیسا ادب تھا، حضور کی نیند میں خلل نہ آئے، نماز جائے تو جائے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی محافظت کرو، نمازوں کی بطور خاص جو بیچ والی ہے، یہاں مراد نماز عصر ہے۔ صلاۃ وسطیٰ قول مشہور کے مطابق نماز عصر ہے، اس کی تاکید ہے کیونکہ یہ درمیان میں آتی ہے اور اس کا وقت بھی کم ہے، اور ایسا وقت ہے نماز عصر کا کہ جس میں عام طور پر لوگ کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس کی حفاظت کا بڑا سخت حکم ہے، نماز عصر کی حفاظت کا، اور مولا علی نے اسی نماز کو حضور کی نیند پر قربان کر دیا۔ کیا ادب علی تھا، کیا ادب تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ۔ اب آپ ذرا سوچئے مدنی چینل کے ناظرین، اگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کر دیتے کہ یا رسول اللہ میں نے نماز ادا نہیں کی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، ایک سوچنے کی بات ہے، بیدار کر دیتے تو کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ناراضگی کا اظہار فرماتے، یا حضور ناراض ہو جاتے کہ تم نے یہ کیا کیا، مجھے نیند سے بیدار کر دیا، تمہیں نماز کی اتنی فکر ہے؟ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو سکتا تھا کہ آپ شاباشی دیتے اور بڑا سراہتے اور اپریشیٹ کرتے
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کلمات کہتے کہ اتنی نمازوں کی پابندی مرحبا، لیکن مولا علی نے ایسا نہ کیا، وہ قرآن زیادہ سمجھتے تھے۔ کیا ہم حضرت علی سے زیادہ سمجھتے ہیں قرآن؟ جو فرمائیں کہ میں اگر چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں، جن کے بارے میں حضور فرمائیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے مولا علی کی یہ شان ہے تو ذرا اندازہ لگاؤ سیدنا صدیق اکبر کی شان کیا ہوگی، فاروق اعظم کی شان کیا ہوگی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہوگی۔ تو اب مولا علی زیادہ قرآن سمجھنے والے، زیادہ حدیثیں سمجھنے والے وہ صحابہ کرام تھے، ان کے سامنے قرآن اترا تھا، لیکن انہوں نے حضور کو نیند سے بیدار نہیں کیا۔ حالانکہ نماز کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے، نماز پڑھنا یہ فرض ہے نا، آپ نے فرض کو ترک کر دیا حضور کی نیند پر، یہی ادب ہے۔ اور پھر صلہ کیا ملا؟ جب اشک باری کی اور آنکھوں سے آنسو بہے، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گرے، حضور بیدار ہوئے، دریافت فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی حضور نماز عصر فوت ہو گئی۔ پھر میرے آقا کا معجزہ ہے، حضور نے دعا فرمائی اور ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا، وہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا۔ اور پھر مولا علی نے نماز عصر ادا فرمائی، قضا نہیں، ادا فرمائی۔ رد شمس یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے، بہت مشہور معجزہ ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ اور ادھر غار ثور میں کیا ہوا تھا؟ صدیق بلکہ غار میں جاں اپنی دے چکے، سانپ نے ڈس لیا تھا سیدنا صدیق اکبر کو۔ یہ واقعات ہمارے سامنے ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے واقعات کہ حضور کا کیسا ادب کیا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں جس طرح ظاہری حیات میں حضور کا ادب تھا، وسائل ظاہری کے بعد اور زیادہ ادب کرنا ہے، اور زیادہ ادب ضروری ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جس طرح حیات حقیقی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری طور پر جب حضور جلوہ فرما تھے دنیا میں، صحابہ ادب کیا کرتے تھے، تو وہ ادب وصال ظاہری کے بعد بھی برقرار رہے گا، اور ہمیشہ تک ایک امتی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرتا رہے گا۔ ادھر صدیق بلکہ غار میں جاں اپنی دے چکے، اور حفظ جان جان فروز غرر کی ہے، حالانکہ جان کی حفاظت کرنا تو یہ اہم فرائض میں سے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں، پورا خلاصہ بیان کر رہے ہیں، نتیجہ نکال رہے ہیں، اس کا حل دے رہے ہیں، اس کا ثابت کیا ہو رہا ہے اس سے یہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو نماز قربان کر رہے ہیں، ایک جان قربان کر رہے ہیں۔ مولا علی نماز قربان کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر جان قربان کر رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ آپ نے کیا عطا فرمایا؟ تو نے انہیں تو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی تھی۔ ثابت کیا ہوتا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جو مجھے شیخین پر فضیلت دے۔ اب شیخین کون ہیں؟ یہ آپ مدنی چینل کے ناظرین سوچ رہے ہوں گے شیخین سے مراد کیا ہے؟ تو شیخین کہتے ہیں بڑے صحابہ کرام، وہ دو بڑے صحابہ کرام جو دیگر تمام صحابہ سے افضل، وہ کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ یاد رکھیں کہ تمام صحابہ میں جو سب سے افضل ترین ہستی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد تمام مخلوق میں افضل ہیں، تمام مخلوق میں افضل ہیں۔ اور پھر آپ کے بعد یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت حاصل ہے، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت حاصل ہے، اور پھر آپ کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو افضلیت حاصل ہے۔ اور یہ ترتیب خلافت کی بھی ہے، جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب افضلیت کی، یعنی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں سیدنا صدیق اکبر، تو سب سے افضل یہی ہیں۔ دوسرے خلیفہ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے بعد افضل یہ ہیں۔ تیسرے خلیفہ ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فضیلت رکھنے والے ہیں۔ چوتھے خلیفہ ہیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، تو یہ ان تینوں کے بعد فضیلت رکھنے والے ہیں۔ تو ان کا فرمان ہے، سنیں فرمان مدنی چینل کے ناظرین،
مولا علی فرماتے ہیں کہ جو مجھے شیخین پر فضیلت دے، یعنی یہ کہے کہ علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے افضل ہیں، جو مجھے شیخین پر فضیلت دے میں اسے 80 کوڑوں کی سزا دوں گا، 80 کوڑوں کی سزا دوں گا۔ یہ خود مولا علی کا فرمان ہے، جو تاریخ الخلفاء ایک بہت پیاری کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں آپ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ تو مولا علی سے ہم سب کو محبت ہے، اور مولا علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی محبت کی جائے، اور سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، فاروق اعظم سے محبت کی جائے، عثمان غنی سے محبت کی جائے، جو مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں ان سب سے محبت کی جائے۔ تو یہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات ہے، با برکات اور با کرامت ہے، کہ جن تک سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک نسب 11 واسطوں سے پہنچتا ہے۔ آج ہمارا یہ سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک نسب جو 11 واسطوں سے سرکار امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک اور وہاں سے مولا علی کی بارگاہ تک پہنچتا ہے، ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اور سیدی غوث اعظم سے والہانہ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔